ادارت الاسلام ٹرسٹ۔ مددی کے احمد والوں، رشد و ہدا کے چاہنے والوں، قرآن و سنت کے جیالو، گونگا بلوچا پھول نگر میں دعوت دی کی آئی بہار۔ تزکیہ نفس اور تربیت کی صورت میں پاؤ فلاح، چلو چلو سب جامع مسجد الاصلاح، چلو چلو سب جامع مسجد الاصلاح۔ پیر محمد کے گنچے بن کر پھول مہک اٹھے، قاری قرآن کے طوطی گلشن گلشن چہک اٹھے۔ اسلاف و اجداد کی ہیں دیکھو دعائیں رنگ لائی، گلشن یحیین کریمین میں ہے آج بہار آئی۔ اسلاف و اجداد کی ہیں دیکھو دعائیں رنگ لائی، گلشن یحیین کریمین میں ہے آج بہار آئی۔ تزکیہ نفس اور تربیت کی صورت میں پاؤ فلاح، چلو چلو سب جامع مسجد الاصلاح، چلو چلو سب جامع مسجد الاصلاح۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله۔ جامع مسجد الاصلاح میں پہلی اذان ظہر کی دی گئی۔ اذان دینے کی سعادت شیخ المقری قاری محمد ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ کے حصے میں آئی۔ جامع مسجد الاصلاح میں ظہر کی اس افتتاحی نماز میں کثیر تعداد میں علماء اور سینکڑوں دیگر نمازی شریک ہوئے۔ نماز ظہر کی امامت کے فرائض حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ نے سر انجام دیے، جبکہ نماز عصر بحرین سے تشریف لانے والے معزز مہمان شیخ المعاودہ حافظہ اللہ کی امامت میں ادا کی گئی۔ نماز کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض قرآن کالج کے مدیر قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ نے ادا کیے۔ تقریب کا آغاز قاری محمد ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ کی پرسوز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ 22 ستمبر 2019 بروز اتوار بامقام کلیت القرآن الکریم و تربیت الاسلامیہ پھول نگر میں عظیم الشان مسجد کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ 7,500 نمازیوں کی گنجائش رکھنے والی یہ مسجد اپنی پرسکون وسعت، مبہوت کر دینے والے شاندار اسلامی طرز تعمیر اور سادگی و شکوہ کا حسین امتزاج تھی۔ حاضرین نے مسجد کی تعمیر کو عجم میں عرب کا نمونہ قرار دیا۔ ملک کی معروف شخصیت قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کی میزبانی اور نقابت میں ہونے والی یہ تقریب اپنی جامعیت، مہمانوں اور عوام کی بھرپور شرکت اور حسن انتظام کے اعتبار سے ایک یادگار تقریب تھی۔ تقریب میں 100 سے زائد علماء کرام، بحرینی پارلیمنٹ کی ممتاز شخصیت شیخ عادل المعاودہ، پروفیسر سینیٹر ساجد میر، سابق وفاقی وزیر
حافظ عبد الکریم، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رانا شمیم، سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی رانا اقبال، ترجمان مسلم لیگ نون ملک احمد خان، MNA ملک رشید اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک دین کی دعوت کا سلسلہ جوڑتی ڈاکومنٹری بھی چلائی گئی۔ اس موقع پر قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ نے حاضرین کو ادارے کی امتیازی خصوصیات کے متعلق بھی بتایا اور اساتذہ میں موٹر بائکس بطور انعامات تقسیم کی۔ ادارے کا یہ ایک امتیاز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کا ہی یہ امتیاز ہونا چاہیے کہ یہاں جتنے اساتذہ پڑھانے والے ہیں، ادارے کے چیئرمین فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ، اور اسی طرح قاری محمد عزیر صاحب جو وائس چیئرمین ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح یہاں پڑھانے والے کو بہترین طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ واحد ادارہ ہوگا اگر مبالغہ نہ ہو پنجاب میں کہ جہاں 25 اساتذہ کے لیے باقاعدہ یہاں گھر بنائے گئے اور ہر استاد کو سفری سہولت کے لیے ادارہ خوشی سے، اللہ سے دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے اور یہ سب کے سب گاڑیوں اور ہیلی کاپٹر سے نوازے جائیں اور اس لائق ہیں، لیکن ہر استاد کو سفری سہولت کے لیے ادارہ موٹر سائیکل بطور ہدیہ پیش کرتا ہے۔ تو آج 3 اساتذہ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ مولانا شفقت الرحمان صاحب، مولانا شفقت الرحمان صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں تو تشریف لائیں اور مہمانان گرامی سے اپنا یہ تحفہ وصول کریں۔ موٹر سائیکل کی یہ چابی جو ہے میں مہمانوں سے گزارش کروں گا۔ رانا صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ مدینہ یونیورسٹی سے M.Phil کر کے واپس آئے ہیں اور آپ نے شاید سنا ہو ہر جمعے کو مدینہ منورہ کا جو ترجمہ خطبے کا ہے وہ یہی کرنے والے شخصیت ہیں۔ اس کے بعد تشریف لاتے ہیں قاری عبد الحنان، یہاں موجود ہیں تو بھی تشریف لائیں۔ یعطى كل مدرس الدباب عشان لسهولتي في السفر۔ قاری عبد الحنان تیسرے استاد ہیں قاری اویمر ابراہیم۔ آئی ٹی ٹیم اگر تیار ہے تو کائنڈلی تھوڑا سا انڈیکیشن دیجیے تاکہ ڈاکیومنٹری کا میں اناؤنسمنٹ کر سکوں۔ قاری اویمر ابراہیم۔ اسی طرح مسجد کی شاندار تعمیر 1 سال 3 مہینوں کے مختصر وقت میں مکمل کرنے والوں کو عمرہ ٹکٹ کے انعامات سے نوازا گیا۔ معزز مہمانوں، شیخ عادل المعاودہ، سینیٹر پروفیسر ساجد میر، سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم، صوبائی اسمبلی کے اراکین اور چیف جسٹس ہائی کورٹ صاحبان نے انعامات تقسیم کیے۔ یہ مسجد کی تعمیر جیسا کہ آپ کو فضیلت الشیخ نے بیان کیا کہ 7300 لوگوں کی اس میں گنجائش ہے کہ وہ نماز بیک وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 4 سالہ منصوبہ جب طے ہوتا ہے 4 سال تو پھر وہ 4 سال نہیں کچھ زیادہ سال لگتے ہیں، تو اس کو صرف 1 سال اور 3 مہینوں میں مکمل کیا گیا۔ اس پر جو کام کرنے والے 5 خوش نصیب ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی تشریف لائیں۔ ہمارے محترم لیاقت صاحب ہیں، ان کو بھی اسی خوشی میں کہ وہ اس مسجد کا کام بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کروایا اور بہت ہی جلدی کروایا
تو انعام دنیا کا دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، شاید زندگی میں جو انعام ان کو نہ ملا ہو، ان کو بھی مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ عمرے کا ٹکٹ دیں گے۔ لیاقت صاحب موجود ہیں یہاں؟ دوسرے ساتھی المهندس اللي بنى هذا المسجد، اي نعم، وكان المخطط يحتاج الى 4 سنين لكن كمل في سنة 1 و3 أشهر۔ ایک وہ نام جو میں لینے لگا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر کی چابی بنایا ہے کہ مرکز کا کوئی کام بھی ہو سب کی نظریں اس کی طرف جاتی ہیں۔ قاری نعیم صاحب، قاری نعیم صاحب تشریف لاتے ہیں، وہ بھی عمرے کا ٹکٹ وصول کریں۔ قاری نعیم صاحب، ان کی طرف سے عامر صاحب آپ آ جائیں۔ یہاں محترم بھائی اقبال صاحب ہوں گے، وہ بھی تشریف لائیں، بہترین کام کرنے والے، وہ بھی زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کا گھر دیکھیں گے اور ان کو بھی یہ انعام قبول ہو۔ یہاں اگر موجود ہیں محترم یونس صاحب، ابشر شیخنا، یونس صاحب اگر موجود ہیں تو بھی تشریف لائیں۔ ان چاروں ساتھیوں کو امام ابو حنیفہ کا قول مجھے یاد آ گیا، جب وہ مسجد میں گئے تو لوگ کچھ پڑھ رہے تھے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یتفقہون، یہ فقہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو کہا الہم رأس، ان کا کوئی بڑا بھی ہے؟ قالوا لا، نہیں۔ کہتے ہیں لن یفقہوا ابدا، کوئی بڑا نہیں ہے تو کبھی ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اس پوری ٹیم کو تندی کے ساتھ چلانے اور اس پورے کام کو صبح و شام کی کوشش سے مکمل کروانے والے، میں ان کو بھی چاہوں گا کہ وہ آئیں اور عمرے کا ٹکٹ وصول کریں۔ قاری سلمان احمد صاحب، اس موقع پر پروفیسر سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ نے اپنے خطاب میں کہا، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قاری صہیب احمد صاحب کو، جناب مسعود عالم، حافظ مسعود عالم صاحب، جناب قاری عزیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور اس ادارہ الاصلاح ٹرسٹ کی پوری انتظامیہ اور ٹرسٹ کے ممبرز کو کہ انہوں نے نہ صرف ایک خوبصورت مسجد بنائی جسے دیکھ کے میں پہلے بھی سوچا کرتا ہوں یا کہا کرتا ہوں رب، پھر کہنے پہ مجبور ہوا کہ المقری صہیب جمیل و یحب الجمال۔ اس خوبصورت مسجد کے بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح اپنے اور ہمارے بزرگوں کے ورثے کا نہ صرف تحفظ کیا ہے بلکہ اس میں توسیع کی ہے اور توسیع کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یہ ادارہ اصلاح تھا، بنیادی طور پہ تبلیغی ادارہ تھا، پھر تعلیمی بھی بنا، اب انہوں نے اسے تعلیم و تربیت کے علاوہ رفاہ عامہ اور خدمت خلق کا ادارہ بھی بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم حافظہ اللہ کا کہنا تھا، ہم سب کے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے افتتاح میں
شرکت کر رہے، اس پروگرام میں شرکت کر رہے۔ اللہ تعالی محترم قاری صہیب صاحب کو اور ان کے ٹرسٹ کے جو دوست ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اتنا تھوڑی سی مدت میں میرے خیال میں اس مسجد کی تعمیر کو اتنا بڑا یہ اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے، جس میں 7,000 سے زیادہ لوگ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نیچے اسی طرح تہ خانہ ہے اور یہ فلور ہے، قاری صاحب اوپر بھی ہے نا، اوپر تیسرا فلور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے لیے، ادارہ کی انتظامیہ کے لیے اور اس مسجد میں جن لوگوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ بحرین کے مہمان شیخ عادل المعاودہ حافظہ اللہ نے اپنی گفتگو میں کہا، وأنتم قد تميزتم بهذا المكان المبارك الذي يدرس فيه القرآن. كرمنا الآن قبل قليل أحد المشايخ خرج 100 حافظ، الله أكبر. هنيئا لمن بنى هذا المسجد، وهنيئا لمن ساهم في هذا المسجد. إن كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، ولو كمفحص قطاع، like a nest of a bird. If anyone build a mosque, masjid, even if like a nest of a bird, بنى الله له بيتا في الجنة. بيت في الجنة ايش؟ بيت في الجنة كم حجمه؟ بيت في الجنة كم قيمته؟ ولو كان مفحص قطاع، فكيف بهذا المسجد الذي يسع إلى أكثر من 7,000 مصلي؟ هنيئا، هذا توفيق من الله. تميزت باكستان، حفظ الله باكستان، ونصر الله باكستان، وأيد الله باكستان، وأنعم الله على باكستان وعلى بلاد المسلمين. لماذا باكستان بهذه المكانة العالية؟ أتدرون لما؟ بالقرآن. باكستان تميزت بالقرآن، بمدارس القرآن. لذلك قالوا يجب أن يضيق على مدارس القرآن. ماذا خرج من مدارس القرآن؟ خرج النور، خرج العلم، خرج هؤلاء العلماء وطلبة العلم، خرج الذي يحب باكستان ويفدي باكستان ويفدي أمته كلها. كيف لا تكونون بهذه المكانة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإني أشكر ولا أنسى شيخ المقرئين الشيخ إبراهيم مير محمدي، الرجل المبارك. وإني أعتذر مرة أخرى لأخي الحبيب صهيب مير محمدي أني حاولت الاعتذار، لكن أبى الله إلا أن يشرفني، أبى الله إلا أن يكرمني أن أصل إلى هذا المكان في هذا التواجد المبارك. مہمان خصوصی جو دوسرے ہیں چیف جسٹس صاحب، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور کلمات پیش کریں۔ سب سے پہلے میں قاری صہیب احمد صاحب کا
تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت تقریب میں مدعو کیا اور آپ سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ اتنی وسیع، جس میں کم از کم 7,000 سے بھی زیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اتنی خوبصورت مسجد تعمیر کرائی گئی۔ جو لوگ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، میں ان کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں جو ادارہ ہے، یہاں پہ قرآن اور سنت کی تعلیم دی جاتی رہی ہے اور دی جاتی ہے، اور خاص طور پہ 100 سے زیادہ جو لوگ ہیں، وہ بچے ہیں، انہوں نے قرآن کا حفظ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں پھول نگر کے تمام عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک اچھا ادارہ بنایا ہے جس سے وہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر کسی کو بھی کوئی دنیاوی انعام نہیں دیا گیا، بلکہ جتنے بھی انعام تھے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کو دیے گئے یا ان کے اساتذہ کو دیے گئے، تو وہ عمرے کے ٹکٹ تھے موسٹلی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ ادارہ جو ہے وہ انعام بھی دیتا ہے، تو اس میں بھی اجر کی بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا ایک ہی دین ہے، اسلام، لیکن ہم فرقہ واریت کی وجہ سے بہت پریشان اور خوار ہو رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جہاں فرقہ واریت کی بات ہو، بلکہ پیورلی اسلام کے قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے۔ آخر میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شیخ الحدیث مولانا حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ کا کہنا تھا، اللہ رب العزت نے برادر مکرم اور بہت ہی ہمارے مخلص اور سرگرم جد و جہد کرنے والے بھائی اور ساتھی اور مہربان دوست قاری صہیب صاحب کو اس ٹیم کا حصہ بنایا، اور انہوں نے شبانہ روز محنت کر کے اس کام کو، جو ایک خواب تھا، اللہ رب العزت کی توفیق سے جو متوقع اس کے لیے مدت تھی، اس سے بھی کم عرصے کے اندر اسے آپ کے سامنے پورا کر دیا ہے۔ یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ اس موقع پر میں قاری صاحب کے لیے دعا گو ہوں، ان کی صلاحیتوں کے لیے اور ان کی سرگرمیوں کے لیے، کہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کو مزید توفیق بھی عطا فرمائے۔ تقریب کے بعد مہمانوں اور حاضرین کی ضیافت کی گئی، اور یوں شرکاء اس شاندار تقریب کے خوبصورت مناظر ہمیشہ کے لیے اپنی یادوں کا حصہ بناتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو مساجد کی تعمیر اور ایسی روحانی تقریبات کے انعقاد کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے www.qurancollege.com، برائے ای میل info@qurancollege.com، برائے رابطہ 04945131115 0300 722 0774 0333 429 6679۔ اکاؤنٹ نمبر، ٹائٹل قرآن کالج اینڈ اسلامک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اکاؤنٹ نمبر 0018010001385 001801000106768، برانچ کوڈ 0018، عسکری بینک، پھول نگر برانچ، مین ملتان روڈ، پھول نگر، قصور۔ برائے خط و کتابت قرآن کالج اینڈ اسلامک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ادارت الاصلاح ٹرسٹ، البدر بونگا بلوچاں، پھول نگر، ڈسٹرکٹ قصور، پنجاب، پاکستان۔